مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رمضان سے پہلے اس ادب المفرد کا پہلا باب الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا، جس کا عنوان تھا والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، جس کا عنوان ہے باب صلۃ الرحم، یعنی صلہ رحمی کے بیان میں یہ باب قائم کیا گیا ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث روایت فرمائی ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ سفر کے دوران ایک اعرابی شخص یعنی ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ما یقربونی من الجنہ ویباعدونی من النار، مجھے بتائیے کہ وہ کیا اعمال ہیں جو انسان کو جنت سے قریب کرتے ہیں اور دوزخ سے دور کرتے ہیں۔ بلکہ اس نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ مجھے ایسے عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دیں اور دوزخ سے دور کر دیں۔ یہ سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعرابی اور دیہاتی نے جو راستے میں مل گیا سفر کے دوران۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں اور اچانک اتفاق سے وہ دیہاتی مل جاتا ہے اور سوال یہ کرتا ہے کہ وہ عمل بتائیے جو جنت سے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس سوال کا جواب بڑا لمبا ہے کہ وہ اعمال جو جنت سے قریب کرنے والے ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والے ہیں ان کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ بہت سارے اعمال ہیں، سارا اسلام، سارا دین اسی کام کے لیے ہے کہ انسان کو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے۔ تو اس دیہاتی کا یہ سوال راستے کے اندر اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کسی وقت اطمینان سے آنا اور اس وقت تمہیں تفصیل سے بتائیں گے، بلکہ اس چلتے ہوئے راستے میں بھی آپ نے مناسب سمجھا کہ اس کو کوئی مختصر بات ایسی بتا دی جائے جو اس سے کام آئے۔ اگرچہ تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن چلتے ہوئے اس نے دین کی بات معلوم کی تو آپ نے اس سے انکار اور اعراض کرنے کے بجائے مختصر الفاظ میں چند کام بتا دیے کہ یہ کام کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دین کی طلب لے کر آئے تو جتنا جلدی
مختصر لفظوں میں اس کا کام کیا جا سکتا ہو وہ کر دینا چاہیے، اور اس بات کا انتظار نہ کرنا چاہیے کہ جب لمبی تفصیل کا موقع ملے گا اسی وقت میں بات کریں گے۔ کیا پتا کہ کس وقت کس لمحے میں اللہ جل جلالہ کس لفظ میں کیا تاثیر عطا فرماتا ہے۔ ایک لفظ میں بعض اوقات انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک لفظ میں بھی برکت اور تاثیر رکھ دے تو ساری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے، اور ہوئی ہے ایسی کہ ایک لفظ کے اندر بھی کایا پلٹ جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت محمد بن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ یہ مشہور محدثین میں سے ہیں، بڑے درجے کے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں، اور امام ابو داؤد وغیرہ کے خاص استاد ہیں۔ ابو داؤد میں بہت روایتیں حدثنا قعنبی کہہ کر امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں۔ یہ شروع میں یہ صاحب جو تھے یہ ایک آوارہ اور جیسے آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آزاد منش، گانے بجانے والے، نماز روزے کی پرواہ نہ کرنے والے، اور طرح طرح کے اللہ بچائے فسق و فجور میں مبتلا۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جو ذرا دیندار آدمی ہو اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات، اور اس کو جو سامنے آ جائے تو ان کو مذاق کی سوچتی ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ راستے میں ایسے ہی آوارہ گردی میں پھر رہے تھے، سامنے سے دیکھا کہ ایک بڑے درجے کے محدث حضرت شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، ساری عمر حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزری، تو وہ گھوڑے پہ سوار چلے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ حضرت ایسی آوارہ گردی میں وہاں پر پھر رہے تھے، دیکھا کہ شعبہ ابن حجاج کی سواری آ رہی ہے اور گھوڑے پر سوار وہ چلے آ رہے ہیں، تو ان کو بھی مذاق سوجا، پھر مذاق سوجا کو تھوڑی سی دل لگی، آگے بڑھے، جا کر ان کے گھوڑے کی باغ تھام کے روکا اور کہا کہ آپ بہت بڑے محدث ہو، مجھے کوئی حدیث سناؤ جی، ابھی کوئی حدیث سنا دو۔ یہ اس طرح کیا جیسے کہ استہزاء مذاق کے انداز میں اور وقت گزاری کے لیے ایک بڑے جلیل قدر محدث کو اس طرح روک کر کہہ رہے ہیں حدیث۔ اب یہ تو حدیث پڑھنے کا طریقہ ہے کہ کسی کو عالم کو پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ نہیں پہلے حدیث سنا پھر آگے جانے دوں گا۔ حضرت شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ یہ شخص بدتمیزی سے روک رہا ہے اور مذاق اڑانا چاہتا ہے، لیکن سوچا کہ جب اس نے کہا ہی ہے کہ حدیث سناؤ تو ایسی حدیث سنا دوں کہ شاید اس کے دل کو کچھ لگ جائے۔ تو انہوں نے حدیث پڑھی اور کہا کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے سنائی، فلاں نے سنائی، حدثنا فلان عن فلان، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرتا پھر، اذا فاتک الحیاء فاصنع کما شئت، جب تیرے اندر سے حیا جاتی رہے تو جو چاہے کرتا پھر۔ یہ حدیث سنا دی، پتہ نہیں کس دل سے سنائی، کس اخلاص کے ساتھ سنائی، اللہ جل جلالہ کی کس عظمت کے ساتھ سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس محبت کے ساتھ سنائی، کہ بس وہ الفاظ زبان سے ان کے نکلنے تھے اور محمد بن مسلمہ قعنبی کی زندگی میں انقلاب آنا تھا۔ دل کو لگ گئی تو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرتا پھر، تو واقعی جب میں نے یہ کام کیا کہ ایک بڑے ذوال قدر محدث کا راستہ روک کر میں نے اس طرح بدتمیزی سے بات کی تو یہ بات میرے لیے بے حیائی کی بات ہے،
اسی وقت امام حضرت شعبہ بن حجاج رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تائب ہوئے، توبہ کی، اور پھر ساری زندگی حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں صرف کی. آج امام محمد بن مسلمہ قانبی کہلاتے ہیں، اور امام ابو داؤد جیسے جو قدر معجز سے استاد ہے. تو کس وقت کون سا کلمہ انسان کی زندگی پر اثر کر جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. لہذا جس وقت کوئی بات حق کی بات کہیں کہنے کا موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. خاص طور سے اگر دل میں تقاضا ہو کہ بھئی میں اس وقت یہ بات کہہ دوں کسی دوسرے سے، تو شاید یہ تقاضا من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مدد ہوگی اور اس کو کہنے والے جس سے کہا جائے گا اس کو اثر کر جائے گا. یہ اثر جو چیز ہے نا، دل پر اثر انداز ہونے والی، یہ کوئی لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں ہوتا، یہ فصاحت و بلاغت سے نہیں ہوتا، یہ جوش و خروش سے نہیں ہوتا، یہ شعلہ بیانی آتش نوائی سے نہیں ہوتا. لمبی چوڑی تقریریں کر لو اور لوگوں کو لوٹ پوٹ کر دو اپنی شعلہ بیانی آتش نوائی سے، لیکن دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا. اور ہو جائے تو ایک لمحہ ایک لمح کارآمد ہو جائے اور انسان کی زندگی بدل جائے. تو اس واسطے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ نے کسی بھی مرحلے پر جہاں کوئی حق بات کہنے کا موقع ملا یا نیک بات کہنے کا موقع ملا، آپ نے کبھی اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں، اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو اختیار کیا اور کہہ دیا، بات کہہ دی. تو حدیث میں آتا ہے پھر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کر دیجیے. کیا کہا از و اوجز، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کر دیجیے اور اختصار کے ساتھ کیجیے. نے قید بھی لگا دی ساتھ میں کہ لمبی چوڑی نصیحت نہیں چاہیے، مختصر چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت بھی کروا رہا ہے آدمی اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مختصر کرے لمبی نہ کرے. تو آپ نے مطابق یہ قید شرط عائد کر کے مجھ سے تم نصیحت مانگ رہے ہو. آپ نے کہا، آپ نے سوچا کہ مختصر نصیحت مانگ رہا ہے تو مختصر کو نصیحت کر دوں جو اس کے لیے کارآمد ہو جائے. سے کر دوں مختصر فکر کہ والدین کی اطاعت کیا کرو مثلا. تو اس واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی حق بات اچھی بات کہنے کا داعیہ کسی سے دل میں پیدا ہو یا اس کا موقع سامنے آئے تو اس سے گریز نہ کرو، کہہ گزرو. کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لمحہ مقدر فرمایا ہو کسی کی اصلاح کے لیے. کیونکہ ہم نے اپنے سارے بزرگوں کو دیکھا کہ جب کوئی آیا کوئی ایک بات کان میں ڈالی. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے ہمیشہ دیکھا مطلب میں بیٹھے ہیں، کوئی مریض آیا مریض کو دوا بھی لکھ دی اور کوئی ایک جملہ سنا دیا، اس کے دل میں ڈال دی، کوئی بات کان میں ڈال دی. بزرگوں کا طریقہ یہ رہا. تو اس واسطے یہ بات اپنے دل میں پیوست ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات حتی الامکان جہاں جیسا موقع ہو جائے کہنے کا وہاں کہہ گزرنا چاہیے. البتہ موقع محل ضرور دیکھ لے، جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات حتی الامکان جہاں جیسا موقع ہو جائے کہنے کا وہاں کہہ گزرنا چاہیے. البتہ موقع محل ضرور دیکھ لے، جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ موقع محل دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ بے محل بات کرنے سے باوقات بالکل وہ فائدہ اس سے جاتا رہتا ہے، لیکن جب موقع ملے تو کہہ گزرے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آرادی جاتے جاتے راستے میں آ گیا اور پوچھا کہ مجھے وہ عمل بتائیے جو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. تو آپ نے مختصر لفظوں میں چند باتیں بتا دی. اب وہ سنیے، یہ خاص طور پر اس لیے سننے کی ہیں کہ مختصر لفظ میں سارے اسلام کے احکام میں سے جو خلاصہ آپ نے بتایا
اس اعرابی کو یہی ہے کیا فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. 5 باتیں بتائیں کہ وہ عمل جو تم کو جنت سے قریب کر دیں گے دوزخ سے دور کر دیں گے. 5 عمل بتائے. پہلا عمل یہ بتایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کی ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی عبادت کرو ایک عمل، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ دوسری بات، یعنی توحید کا عقیدہ رکھو اور کسی بھی مرحلے پر اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. تمہارے دل میں خوف ہو تو اللہ کا ہو، محبت ہو تو اللہ کی ہو، اور کسی سے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. جانو کہ جو کچھ اس کائنات میں دینے والا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور جتنے ہیں وہ سب اسی کے بنائے ہوئے اسباب ہیں. یہ مطلب ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. یہ تو ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہوتا. پھر آگے فرمایا وتقیم الصلاۃ. تیسرا عمل یہ کہ نماز قائم کرو، اور چوتھا عمل یہ کہ تؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرو، اور 5واں عمل یہ کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں پر اس حدیث کو لانے سے امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ دیکھو وہ اعرابی راستے میں آیا اور ایک جلدی میں اس نے سوال کیا، اور اس جلدی کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا. تو یہ سوال اور یہ جواب اتنا مختصر ہے کہ اس میں صرف ضروری بات ہی کہی جا سکتی تھی، غیر ضروری بات کوئی نہیں. اس مختصر موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا ذکر فرمایا. تو معلوم ہوا کہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کو فراموش نہیں کیا کہ جہاں توحید کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، زکات کا ذکر کیا، وہاں اس کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ذکر فرمایا. تو یہ اس کی اہمیت کا بیان کرتا ہے، اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین صرف نماز روزے کو سمجھتے ہیں، عبادتوں ہی کو سمجھتے ہیں، اور مخلوق کے حقوق اور بندوں کے حقوق ان کو کما حق ہی وزن دینے کو تیار نہیں، اور اس میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتے. یہ سبق دینے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ حدیث ذکر کیا. اگلی حدیث جو اسی سے متعلق ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق پیدا کر دی، تو جب ساری مخلوق پیدا کر چکے تو رحم یعنی رشتہ داری وہ کھڑے ہو، یعنی اس وقت میں رشتہ داری جو ہے وہ ایک مخلوق کی صورت میں اللہ جل جلالہ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. جن چیزوں کو ہم یہاں آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے نا، جیسے رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، دوستی ہے، اب یہ چیز ایسی ہے کہ نظر تو نہیں آتی، لیکن عالم مثال میں ان کی خصوصی شکلیں ہوتی ہیں. یہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے،
ان سب یہ ہے نماز ایسی چیز ہے، ویسے اگر کوئی آدمی اس کی صورت بتا کے دکھانا چاہے تو صورت کوئی نہیں، لیکن عالم مثال میں اس کی ایک صورت ہے، روزے کی ایک صورت ہے، نماز کی ایک صورت ہے۔ اسی طریقے سے جو برے اعمال ہیں، جھوٹ بولنا ہے، ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، ان کی بھی خراب خراب صورتیں ہیں، اللہ بچائے ان گناہوں سے، تو ان کی بھی خراب خراب صورتیں عالم مثال میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کے یہ عالم مثالی شکلیں منکشف فرما دی، یعنی ہم آپ کو نہیں دیکھتے نا، گناہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن وہ بزرگ گناہوں کی جو بری بری صورتیں ہیں وہ ان کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آنکھوں پر کپڑا ڈال کے چلا جاتے بازار میں، کیوں چلتے تھے؟ فرمایا کہ اس واسطے کہ جب چلتا ہوں تو عجیب منظر نظر آتا ہے، کہیں کوئی انسانی نظر نہیں آتا، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر نظر آ رہا ہے، کوئی گدھا نظر آ رہا ہے، یہ سب نظر آتا ہے۔ اس واسطے کہ جن گناہوں میں جو شخص مبتلا ہے اس گناہ کی جو مثالی شکل ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے سامنے کر دے۔ تو ان سب چیزوں کی عالم مثال میں کچھ شکلیں ہیں۔ تو رشتہ داری جو ہے، رشتہ داری اس کی بھی ایک شکل ہے، اس کی یہ بھی ایک مخلوق کی شکل میں۔ تو جب اللہ نے ساری مخلوق نے پیدا فرما دی، یہ رشتہ داری بھی کھڑی ہو گئی ایک مخلوق کی شکل میں، اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، کہ میں اس جگہ کھڑی ہوئی ہوں اس لیے کہ میں آپ کی پناہ مانگنا چاہتی ہوں قطع رحم سے۔ یعنی کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے آپ کی مخلوق میں جو میرے حقوق کو ضائع کریں گے، رشتہ داری کے حقوق کو، تو میں ان کے خلاف آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مطلب تھا اس کا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیرا حق ادا کرے گا میں اس کا حق ادا کروں گا، اور جو تیرے حق کو ضائع کرے گا میں اس کے حق کو ضائع کروں گا، جو تیرے حق کا تحفظ کرے گا میں اس کا تحفظ کروں گا، اور جو تیرے حق کو ضائع کرے گا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق قطع کر لوں گا، میں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا بڑا اعزاز عطا فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اس وقت جب کہ ساری مخلوق کو پیدا کیا تھا اس وقت۔ تو فرمایا کہ قالت بلا یا رب، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا رب میں اس پر یقیناً راضی ہوں، تو آپ نے فرمایا فذالک لک، کہ چلو میں نے تمہارا یہ مرتبہ تسلیم کر لیا۔ معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن اس بات کا اعلان فرما دیا کہ جو رشتہ داروں کا حقوق ادا کرے گا میں اس کے ساتھ تعلق قائم رکھوں گا، اور جو میرے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق تعلق نہیں رکھے گا اور اس کی قطع رحمی کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اعوذ باللہ علیہ۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا رشتہ داری کو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا الرحمن، میں رحمان ہوں، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا، یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا، وَسَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، اور اس کا نام اپنے نام میں سے کاٹ کر اس کا نام رکھا رحم کا، لہذا فمن وصلها وصلته،
ومن قطعها قطعته، جو رشتے داری کے حق کو ادا کرے گا اس سے تعلق قائم رکھے گا میں اس سے تعلق قائم رکھوں گا، اور جو اس کے رشتے داری کے حق کو ضائع کرے گا میں اس کے ساتھ کا تعلق قطع کر لوں گا، کاٹ لوں گا۔ کیا فرمایا کہ میں نے اس کا نام اپنے نام میں سے کاٹ کے رکھا۔ جانتے ہو رحم، صلہ رحمی بولتے ہیں، صلہ رحمی، تو رحم اصل میں کہتے ہیں بطن مادر کو، ماں کے پیٹ کو۔ تو ماں کے پیٹ کی وجہ سے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، جو رشتے قائم ہوتے ہیں، وہ بھی رحم کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نام رکھا ہے رشتے داری کا، رحم کا، وہ کہاں میں سے نکلا ہوا ہے؟ رحم میں سے، رحم ہی سے نکلا رحمان، اللہ جل جلالہ کا اس میں گرامی، جس کے بعد لوگوں نے اس میں اعظم قرار دیا ہے، رحمان، الرحمن فاسأل به خبیرا۔ تو یہ جو رحمان ہے اللہ جل جلالہ کا وہ نام، عظیم نام جو رحمت کی صفت سے نکلا ہے، اسی میں سے کاٹ کے رحمان میں سے میں نے رحیم کا لفظ بنایا رشتے داری کے لیے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں تو بے شمار ہے، اور للہ الاسماء الحسنی، اسماء الحسنی 99 کہے جاتے ہیں، اور صفات بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ صفت رحم جو ہے، رحم کرنے کی صفت، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ جل جلالہ کی ذاتی صفت ہے، اور ذاتی صفت ہونے کے نتیجے میں یہ غالب ہے دوسری صفتوں پر۔ سبقت رحمتی علی غضب، میری رحمت غضب پر بھاری ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب قرآن کریم کا شروع کیا، کہاں سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا؟ تو اللہ کے نام سے، کون اللہ؟ رحمان اور رحیم، دو صفتیں ذکر کی، ہے نا؟ دو صفتیں ذکر کی، دونوں رحم والی، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، ورنہ اگر چاہے اور بھی صفتیں آ سکتی تھیں، لیکن اور صفتوں کو چھوڑ کر رحمان اور رحیم کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ کی صفات میں سے یہ رحمان کی صفت جو ہے، یہ بڑی ایسی صفت ہے جو دوسری صفتوں پر غالب ہے، سبقت رحمتی علی غضب۔ اور اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم بہت پسند ہے، یہ بہت پسند ہے کہ بندے ایک دوسرے پر رحم کریں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی واسطے فرمایا ارحموا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ تعلیم ہے، سب سے پہلی تعلیم ہے رحم۔ اس واسطے میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ صدق فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کی طرف سے فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور عبادت بھی درحقیقت محبت کا عملی اظہار ہی تو ہے، کیوں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اگر محبت نہ ہوتی تو عبادت کیوں کرے؟ تو اس واسطے محبت کا عملی مظاہرہ ہے عبادت۔ تو جب عبادت کرتا ہے کوئی بندہ تو گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت اس وقت تک قابل تسلیم نہیں جب تک میرے بندوں سے محبت نہ کرو۔ میرے بندوں سے محبت کرو گے، میری مخلوق سے محبت کرو گے تو میرے ساتھ تمہاری محبت کا دعویٰ سچا، اور اگر میری مخلوق کے ساتھ محبت نہیں کرتے، میرے بندوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو اس سے معنی ہے کہ میرے ساتھ تمہاری محبت کا دعویٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے، حقیقی۔
کہ عربی میں اس کا شعر ہے کہ امر علی دیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. تو کہتا ہے کہ میں جب لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں کبھی وہ دیوار چومتا ہوں. تو خود ہی کہتا ہے وما حب الدیار شغفنا قلبی، یہ ان دیواروں کی محبت سے مجھے کیا تعلق. لیکن حقیقت میں محبت ہے اس شخص کی جو اس شہر میں آباد ہے. ولكن حب من سکن الدیار، تو جب محبوب کے شہر سے اس کے در و دیوار سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو محبوب کی بنائی ہوئی چیز سے نہیں ہوگی، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، جو اس نے اپنی تخلیق کے ذریعے تخلیق فرمائی، اس سے نہیں ہوگی. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہونا لازمی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں تو ان کو مخلوق خدا پر سب سے زیادہ شفقت ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. وہ ان کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہوتی ہے کہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لہذا اس کے ساتھ محبت کریں. وہ گالیوں کا جواب بھی گالیوں سے نہیں دیتے، گالیوں کے جواب میں پھول برساتے ہیں. وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرتے ہیں ہر حالت میں. تو اس واسطے جب تک اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ کے ساتھ محبت سچی نہیں ہو پاتی، نہیں ہو سکتی. تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے نام میں سے الفاظ کاٹ کر رحیم کا نام رکھا، رحیم کا نام رحیم رکھا اپنے رحمان کے نام میں سے کاٹ کر. اس لیے کاٹ کے رکھا کہ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ایک مظاہرہ ہے یہ رحیم، لہذا تمہیں اس کے تعلقات کا حق ادا کرنا ہے. حق ادا کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ تعلق کو قائم رکھوں گا، اور اگر اس کو توڑ دیا تو میرا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں. اتنی بڑی بات فرما دی اللہ جل جلالہ نے رشتہ داری کے حقوق کے بارے میں. لا الہ الا اللہ. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ رشتہ داری کے حقوق میں یہاں یہ تمیز نہیں فرمائی کہ جو رشتہ دار کافر ہوں وہ مسلمان ہوں، یا یہ کہ جو رشتہ دار نیک ہوں متقی پرہیزگار ہوں، یہ قید نہیں لگائی. رشتہ دار مطلق اس کا حق ہے، چاہے وہ العیاذ باللہ کافر ہی کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب فرمایا اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کر کے تبلیغ فرمائی اور اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ہر ایک کو فرمایا، نام لے لے کر خطاب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اپنی صاحبزادی کا نام لے کے فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے حفصہ تم آگ سے بچاؤ، صفیہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. سب کو اسلام کی دعوت دی. اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اگر تم نے میری یہ دعوت قبول کر لی تو عین منشا ہی یہ ہے کہ دعوت قبول کر لو. اگر تم نے میری دعوت قبول نہ کی تو میں آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی تمہیں جہنم سے نکال نہیں سکتا. اگر تم نے یہ توحید کی دعوت قبول نہ کی تو میں تمہیں جہنم سے نکال سکتا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. البتہ اس وقت یہ بھی اسی کے ساتھ فرمایا، البتہ اس صورت میں یہ ہے کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے، اس رشتہ داری کا حق میں آخر دم تک نبھاتا رہوں گا. تو ابو الحا بے بلا لیا تو رشتہ داری کا حق میں آخر دم تک نبھاتا رہوں. اس وقت بھی فرما دیا کہ اگر بالکل میری دعوت قبول نہ کی، دعوت قبول نہ کرنے کیا مانا کہ اسلام قبول نہ کیا، کفر پر رہے. فرمایا اس وقت میں تمہیں جہنم سے نجات نہیں دلوا سکتا، لیکن ساتھ ہی
تمہاری رشتے داری کے حق کو آخر وقت تک نبھاتا رہوں گا، اس کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ رشتے دار اگر کافر ہو تب بھی رشتے داری کا حق اس کا ادا کرے۔ جب کافر کی یہ بات ہے تو فاسق جو ہے مومن لیکن فاسق ہے اور فرض کرو تقویٰ طہارت کے کسی کے مقام پر نہیں ہے، تو وہاں بھی یہ ہے کہ اس کو کوئی شخص آگ سے تو نہیں بچا سکتا، اس کی بدعمالیوں کے اوپر جو آگ کا عذاب ہے اس سے کوئی انسان بچا نہیں سکتا، لیکن دنیا کے اندر اس کا حق ادا کرنا یہ رشتے داری کا حق میں وہ شامل ہے۔ تو یہ نہ سمجھو، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ اندر سے کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں دین کے راستے پر چلنے کی، دین کے راستے پر قدم بڑھانے کی، تو اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھائی میں تو ہوں، میں تو تقویٰ کے راستے پر چل پڑا، اور باقی جتنے رشتے دار ہیں جو ابھی تک جن کو توفیق نہیں ہوئی وہ سب جہنمی ہیں، لہذا کیونکہ جہنمی ہے لہذا ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں، ان کا کوئی حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے کسی دلجوئی کی ضرورت نہیں، ان کو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ اول تو کچھ پتہ نہیں آخر میں کس کا انجام کیا ہونا ہے، کسے کیا پتا ہے اس وقت ظاہر میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے بظاہر فاسق نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا اس کے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق، اور پتہ نہیں اس کی تعلق کی برکت سے کب اس کو توفیق ہو جائے توبہ کی، اور توبہ کی توفیق ہونے کے بعد بات وہاں سے کہیں آگے نکل جائے۔ لہٰذا کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کبھی کسی کو اپنے سے نیچا نہ سمجھو۔ اور دوسرے یہ کہ اگر بالفرض ہو بھی تو جب کافر رشتے دار کا حق ہے تو مومن رشتے دار کا تو بطریقہ والا ہے، اس کو تو اس کا حق تو ادا کرنا ہے، اس کی تحقیر کرنا، اس کی دلازاری کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کے حقوق طلب کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس واسطے یہ جو بعض اوقات ہم لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں آ جاتی ہیں تو ان سے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ سب دین کا تقاضا نہیں، ہاں ان کی برائی سے پرہیز کرو، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے تو ان کو اس برائی کے اوپر متنبع کرو، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، حکمت سے، لیکن حقیر سمجھنے کا کوئی جواز نہیں اور تعلق قطع کرنے کا کوئی جواز نہیں، تعلق پھر بتائیں۔ تو اس واسطے اس سے بڑا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے قطع رحم، یہ رشتے داروں کے حقوق ضائع کرنا کہ بعض اوقات اللہ بچائے انسان کے نیک اعمال بھی اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، حدیث کے مشہور راوی ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے جمعرات کے دن، یعنی جمعرات جمعہ کی درمیانی رات میں کہیں بیٹھتے تھے، جیسے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی درس دیا کرتے تھے حدیث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کرتے تھے لوگوں کو بیٹھ جمعہ کی سب میں، جب بیٹھتے تو بیٹھنے سے درس شروع کرنے سے پہلے اعلان کرتے کہ دیکھو بھائی اگر اس مجمع میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنے کسی رشتے دار کا حق ادا نہیں کیا یا جو کسی رشتے دار کے ساتھ قطع رحمی کا مرتکب ہے تو براہ کرم ہماری اس مجلس میں نہ بیٹھے، ہماری اس مجلس میں نہ بیٹھے۔ میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ میری مجلس میں وہی شخص بیٹھے جو صلہ رحمی کرتا ہوں اور قطع رحمی سے باز رہتا ہوں۔ تو ایک وقت ایک نوجوان ہے مسجد میں، سوچا اگر بلانے کی مسجد میں جائیں، جا کے ان سے حدیث سنیں، انہوں نے اعلان کر دیا حسب معمول کہ بھائی کوئی ایسا آدمی نہ بیٹھے جو قطع رحمی کرنے والا ہو۔ اب یہ نوجوان جو آیا تھا اس سے دل میں سوچا کہ میں پہلی بار آیا ہوں تو سوچا کہ کہیں میں تو نہیں ہوں قطع رحمی کرنے والا، تو یاد آیا کہ میری ایک پھوپھی ہے جن سے میں نے تعلق
اپنا منقطع کیا ہوا ہے کئی سالوں سے، بول چال بند ہے اور ان کے آنا جانا بند ہے، ان کے کوئی حقوق میں ادا نہیں کرتا اور کبھی تعلق کیا ہے دھوتی سے. تو آدمی دیانتدار سے انہوں نے کہا بھائی جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسا آدمی نہ بیٹھے تب میرے لیے بیٹھنا اس مجلس میں جائز نہیں. تو سیدھے پہنچے اپنے پھوپھی کے پاس اور جا کے کہا کہ پھوپھی جان اتنے دنوں سے میرا آپ سے قطع تعلق ہے، لیکن آج میں اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے آیا اور جو پیچھے جو کچھ ہوا تو ہوا، اب میں آئندہ آپ کے ساتھ تعلقات درست کرنے کے لیے آیا ہوں. انہیں پوچھا اچانک کیسے خیال آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہوئی کہ میں ابو ہریرہ کی مجلس میں گیا تھا، وہاں یہ اعلان ہوا کہ کوئی قطع رحم کرنے والا مجلس میں نہ بیٹھے، تو اس لیے میں پھر آیا. پھوپھی نے کہا کہ بیٹے معاف تو تمہیں کر دوں گی اور آئندہ تعلق کو بحال کر لوں گی، لیکن جلدی سے جا کے ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے یہ اعلان کیوں کرتے ہیں وہ ہر مرتبہ یہ اعلان کیوں کرتے ہیں اپنی مجلس میں. اور کسی نے نہیں کہا کہ بھائی کوئی جھوٹ بولنے والا ہو تو نہ بیٹھے، شراب پینے والا ہو تو نہ بیٹھے اور فلاں کام کرنے والا ہو تو نہ بیٹھے، ایسے کوئی اعلان نہیں. اعلان یہ کرتے ہیں کہ جو قطع رحم کرنے والا ہو وہ نہ بیٹھے. یہ کیا وجہ ہے؟ جا کے پوچھ جاؤ. وہ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور جا کر رض کیا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا. آپ کے اعلان کے بعد میں اپنے پھوپھی کے پاس گیا تھا، ان سے جا کے میں نے اپنا تعلق بحال کیا تو میری پھوپھی نے بھیجا ہے معلوم کرنے کے لیے کہ آپ وجہ بتائیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو میں مجلس کرتا ہوں نا یہ جمعرات کے دن کرتا ہوں، جمعے کی شب میں. اور جمعے کی شب کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ہر جمعے کی شب میں امت کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ہفتے بھر میں جتنے عمل کیے ہیں بندوں نے وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں جمعہ کی شب میں. تو جتنے اچھے کام ہوتے ہیں کسی اللہ کے بندے کے تو اللہ تعالیٰ وہ اچھے کام قبول فرما لیتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب برسب فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو قطع رحمی کا مرتکب ہو تو اس نے اس ہفتے میں جتنے کام کیے ہیں نیک ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. سارے اعمال حد ہو جاتے ہیں. قبول نہ کرنے کا معنی یہ کہ اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب نہیں ہوتا. جو میرے اس حکم کی خلاف ورزی کر کے قطع رحمی کر رہا ہے تو اس کے اعمال حد ہیں، اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب نہیں. تو میں اعلان اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی میں تو بیٹھتا ہوں یہاں پر کس کام کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ، ایک نیک عمل ہے. اب اگر اس میں کوئی ہمارے اس وجہ سے قاطع رحم شامل ہو گیا تو مجھے اندیشہ لگتا ہے کہ کہیں ہمارا سارا عمل جاتا نہ رہے، ضائع نہ ہو. اس واسطے اعلان ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بچائے کہ بعض اوقات یہ عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں انسان کی جاتی رہتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. تو بھائی اس سے بڑے پرہیز کرنے، اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ کہ صلہ رحمی کے معنی کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو حقوق ہیں وہ ادا کرو. سلام و کلام ہے، کبھی کبھی ملنا جلنا ہے، خبر گیری ہے. ایسا قطع تعلق کے بس کبھی ملیں گے نہیں اور بول چال بند ہے اور کوئی آپس میں کسی قسم کا کوئی رشتہ برقرار نہیں ہے، یہ ہے قطع رحمی. یا ان کے حقوق ضائع کرنا، یہ سب قطع رحمی میں داخل ہے. تو قرآن کریم میں بھی اس کے اوپر بڑی وعید آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے رحم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں اور منکرات سے ہماری حفاظت فرما.